شروع کریں گے ابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل تتھا دیاوان ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ناش ہو گئے اور وہ سوئیں بھی ناش ہو گیا. اس کا دھن تتھا جو اس نے کمایا اس کے کام نہیں آیا. وہ شیدر لاوا پھینکتی آگ میں جائے گا تتھا اس کی پتنی بھی جو ایندھن لیے پھرتی تھی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. یہ سورہ تبت کی مکمل 5 آیتیں ہوئیں. سورہ تبت کے سنکشپت وشے یا سورہ مکی ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں. اس کی آیت 1 میں تبت شبد آنے کے کارن اس کا نام سورہ تبت ہے، جس کا ارتھ تباہ ہونا ہے. آیت 1 سے 3 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شترو ابو لہب کے برے پریڑام سے سوچت کیا گیا ہے. شترو بولے تو دشمن ابا. ہاں، شترو دشمن. ہاں. آیت 4 اور 5 میں اس کی پتنی کے شچھا پرد پریڑام کا درشیہ دکھایا گیا ہے. شچھا پرد ابا ماتھے پر کیا چیز؟ اس کے شکھر یعنی اس کے اوپر اس کے متھے پر. ہاں، اچھا. آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کی پتنی کی شچھا پرد پریڑام کا درشیہ دکھایا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیر رکھنے میں اپنے پتی کے ساتھ تھی. حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیش دیا گیا کہ آپ اپنے سمیپ کے پریجنوں کو ڈرائیں. سمیپ بولے تو ابا کیا ہے؟ نزدیکی رشتے دار. ہاں، سمیپ کے پریجنوں کو ڈرائیں تو آپ نے صفا پروت پر چڑھ کر پکارا اور جب سب آ گئے تو کہا یدی میں تم سے کہوں کہ اس پروت کے پیچھے ایک سینا ہے جو تم پر سویرے یا سندھیا کو دھاوا بول دے گی تو تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ نے کہا میں تمہیں اپنے سامنے کی دکھ دائی یاتنا سے ڈرا رہا ہوں. اس پر ابو جہل نے کہا، میرا خیال ہے یہ ابو لہب ہونا چاہیے، غلطی سے ابو جہل لکھ دیے. ابو لہب نے کہا تمہارا ناش ہو، کیا اسی لیے ہم کو ایکتر کیا ہے؟ اسی پر یہ سورہ اوترت ہوئی. صحیح بخاری 4971. اور اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ سورہ آرمبھک مکی صورتوں میں سے ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آدیش دیا گیا کہ آپ سمیپ برتی سمبندھیوں کو اللہ سے ڈرائیں تو آپ صفا پہاڑی پر گئے اور پکارا ہائے بھور کی آپدا. یہ سن کر قریش کے سبھی پریوار جن ایکتر ہو گئے. تب آپ نے کہا یدی میں تم سے کہوں کہ اس پروت کے پیچھے ایک سینا ہے جو تم پر آکرمن کرنے کو تیار ہے تو تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں آزمایا. آپ نے فرمایا میں تمہیں آگ یعنی نرک کی بڑی یاتنا سے ساودھان کرتا ہوں. یاتنا بولے تو ابا کیا مانا؟ عذاب. عذاب.
اس پر کسی کے کچھ بولنے سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تمہارا ستیہ ناش ہو، کیا ہمیں اسی لیے ایکتر کیا ہے؟ اور ایک روایت یہ بھی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ اسی پر یہ سورہ اتاری گئی۔ دیکھیے صحیح بخاری 4971 اور صحیح مسلم 208۔ آئیے اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ابا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ناش ہو گئے اور وہ سوئیں بھی ناش ہو گیا۔ ابو لہب کا ارتھ جوالا مکھی ہے، وہ اتی سندر اور گورا تھا، اس کا نام واستو میں عبد العزا تھا، ارتھات عزا کا بھکت اور داس۔ عزا ان کی ایک دیوی کا نام تھا، پرنتو وہ ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کا یہی نام پریوگ کیا ہے، اور اس میں اس کے نرک کی جوالا میں پڑنے کا سنکیت بھی ہے۔ آیت نمبر 2، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا دھن تتھا جو اس نے کمایا اس کے کام نہیں آیا۔ آیت نمبر 3، سیصلی نارا ذات لہب، وہ شیدر لاوا پھینکتی آگ میں جائے گا۔ 1-2 آیتیں جو ہیں اس کی اسلام کو دبانے کی یوجنا کے وفل ہو جانے کی بھوشوانی ہے، اور سنسار نے دیکھا کہ ابھی ان آیتوں کے اترے کچھ ورس ہی ہوئے تھے کہ بدر کی لڑائی میں مکے کے بڑے بڑے ویر پرمکھ مارے گئے، اور ابو لہب کو اس خبر سے اتنا دکھ ہوا کہ اس کے 7ویں دن مر گیا، اور مرا بھی ایسے کہ اسے ملگنانت پستولے یعنی پلیگ جیسا کوئی روگ ہو گیا، اور ایسی ہی بیماری اس کو لگ گئی، اور چھوت کے بھے سے اسے الگ پھینک دیا گیا، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ مرت کے بعد بھی 3 دن تک اس کا شو پڑا رہا، اور جب اس میں گند ہونے لگی تو اسے دور سے لکڑی سے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیے گئے، اور قرآن کی یہ بھوشوانی پوری ہوئی، اور جیسا کہ آیت نمبر 2 میں کہا گیا اس کا دھن اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ اس کی کمائی سے ادیش ادھکتر بھاشکاروں نے اس کی سنتان لیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ تمہاری سنتان تمہاری اتم کمائی ہے، یعنی تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائیوں میں سے ہے۔ کب؟ ٹھیک۔ ہاں، اب آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تتھا اس کی پتنی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں موت کی رسی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ تو یہ ابو لہب کی پتنی کا نام عروہ تھا، اور اس کی اپادھی یعنی کنیت ام جمیلہ تھی۔ یہاں ام جمیل لکھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ام جمیلہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شترتا میں کسی پرکار کم نہ تھی۔ لکڑی لادنے کا ارتھ بھاشکاروں نے انیک کیا ہے، پرنتو اس کا ارتھ اس کو اپمانت کرنا ہے یا پاپوں کا بوجھ لاد رکھنے کے ارتھ میں ہے۔ وہ سونے کا ہار پہنتی تھی اور لات تتھا عزا کی شپت لے کر یہ دونوں ان کی دیویوں کے نام ہیں، کہا کرتی تھی کہ محمد کے ورودھ میں یہ مولیوان ہار بھی بیچ کر خرچ کر دوں گی۔ اتہ یہ کہا گیا ہے کہ آج تو وہ ایک دھنوان ویکت کی پتنی ہے، اس کے گلے میں بہمول ہار پڑا ہوا ہے، پرنتو آخرت میں وہ
ایندھن ڈھونے والی لونڈی کی طرح ہوگی، گلے میں آبھوشن کے بدلے بٹی ہوئی مونچھ کی رسی پڑی ہوگی، جیسے رسی ایندھن ڈھونے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی ہے۔ اور اسلام کا یہ چمتکار ہی تو ہے کہ جس ابو لہب اور اس کی پتنی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شترتا کی، انہی کی اولاد عتبہ، معتب تتھا درہ نے اسلام سویکار کر لیا۔ تو یہ ہے ابا سورہ تبت یا سورہ مسد کی تفسیر اور ترجمہ